سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ جو بر صغیر کا اور پاک و ہند کا ہم لوگوں کا تصور علم کیا ہے، چاہے ہندو ٹریڈیشن ہے چاہے مسلم ٹریڈیشن ہے. ہست و نیست بھی ایک ٹریڈیشنل علوم و فنون کا ادارہ ہے، اور سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے تصور علم کے لیے کہ ہم علم کی بیسس، ہم فاؤنڈیشنز کہاں پہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو ٹریڈیشن کا ورڈ ہے، لفظ ہے، اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایسے اصول اور ایسے حقائق جن کا جو اوریجن ہے وہ ڈیوائن اوریجن بیسڈ ہے. آج کی ہماری زبان تھوڑی ملٹی لنگول ہے، آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اثر تو آ چکا ہے. اب ہم یہی سوچنے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو اثر آیا ہے اور کس طرح سے ہمیں متاثر کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا تصور علم کیا تھا اور استعماریت نے اس کو کیسے متاثر کیا ہے. تو ابھی جس موضوع کی آپ بات کر رہی تھی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے ریزسٹنگ کلونیلٹی آف مائنڈ، نالج اینڈ بینگ، یہ بہت ہی وسیع اور بہت گہرا موضوع ہے اور بہت پیچیدہ موضوع بھی ہے. تو ایک نشست میں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ مکمل بات کر سکیں. آج میرا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس موضوع پہ گفتگو کا آغاز کر سکیں. یہ ہم صرف میں کچھ بنیادی تصورات ہیں جن کے آپ سے تعارف کرواؤں گی، اور میری خواہش ہوگی کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو آگے بھی جاری رکھیں. اس گفتگو کا آغاز اگین میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو رہیں. آئی ایم اے ٹیچر، تو وہ آئی کین کنٹینیو دا کنورسیشن اگر مجھے رسپانس بھی آ رہا ہو. تو 2 سوالوں سے میں اس گفتگو کا آغاز کروں گی. پہلا سوال یہ کہ آج ہم آزادی کا 77واں سال منا رہے ہیں، تو ہم کس چیز سے آزادی منا رہے ہیں؟ کس چیز سے آزادی؟ اینڈ آئی وڈ لائک اگر آپ میں سے کوئی بھی 1 یا 2 لفظ میں کچھ کہہ سکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک آزاد اور مثالی پاکستان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگین 2-3 ورڈز، کچھ فیچرز جو آپ کے خیال میں آزاد اور مثالی پاکستان میں ہونے چاہیے. اچھا، بہت شکریہ. آئی ووڈ لائک یو ٹو اسٹے ود دیز کویسچنز، ویل کم بیک ٹو دیم ٹورڈز دی اینڈ آف دس ڈسکشن. تو اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک بات کروں گی. میرے خیال میں جو کرٹیکل اسکالرز ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا. اور کئی مسائل ایسے ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہم کیونکہ ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کرٹیکل اسکالرز جو ہیں وہ ایسے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جسے ہم پرابلمٹائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو ایک چیز نارمل نظر آ رہی ہے لیکن وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. دس پرابلمٹائزیشن از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کوئی بھی پرابلم ہے اس کے خلاف مزاحمت کا جو آغاز ہے وہ اس پرابلم کو بیان کرنے سے اور اس کو دیکھنے سے، اس کو ویزیبل کرنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو مزاحمت کا آغاز یہ ہے پہلے آپ ایک پرابلم کو دیکھیں اور اس کو اکنالج کریں. دیٹ از دا جاب آف کریٹیکل اسکالرز ایز آئی سی اٹ. اب میں آج کے سوال کی طرف آتی ہوں. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم کلونیلزم سے، جو نوآبادیاتی نظام ہے، اس سے کس طرح سے آزاد ہو سکتے ہیں، جبکہ کلونیالٹی جو کہ نوآبادیاتی سوچ ہے وہ ہماری سوچ کا حصہ ہے، بلکہ وہ ہمارے خون کا حصہ ہے، خون میں شامل ہے. یہ آج کا سوال ہے کہ ہم اس نظام سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں جب اسی نظام کی ہم پیداوار ہیں اور اسی نظام کے اندر ہم سوچتے ہیں اور اسی نظام کے اندر یہ ہماری ایک ہماری شناخت بھی، ایک ہماری سوچ کا حصہ بن چکا ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اسی سوال پہ بہت سے ڈی کلونیل اسکالرز جن کا میں آج ذکر کروں گی انہوں نے اس پر جو ہے وہ کافی تھیورائز بھی کیا ہے، اور اس پہ مزید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں کلونیلزم اور کلونیالٹی، یہ 2 تصورات ہیں، ان کا فرق جو یہ آپس میں مختلف بھی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے منسلک بھی ہیں. کلونیلزم اور کلونیالٹی کا فرق جو ہے وہ میں واضح کرنا چاہوں گی. کلونیلزم جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دور کا حصہ ہے، ایک 16ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کا ایک دور ہے جس میں یورپ نے دنیا کے بہت سارے ممالک پہ، افریقہ میں، ایشیا میں، امریکہ میں جو ہے وہ قبضہ کیا، اور وہاں پہ
وہاں کا معاشی استحصال کیا اور وہاں پہ اگین اپنی سیٹلر کالونیز بھی بنائیں. سو وہ سب ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کلونیلزم ہے، جو کہ 20ویں صدی کے وسط تک اختتام کو پہنچا. لیکن کلونیالٹی جو ہے وہ ابھی تک ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس جدید دنیا کا ایک بنیادی جزو ہے. اس لیے کلونیالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا اگین یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور بہت گہرا موضوع ہے. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری لیئرز ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں. سو کچھ پہ میں آج جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی. ایک تو کلونیالٹی کی شکل ہے نوآبادیاتی سوچ، جو کہ آج بھی قائم ہے بلکہ دنیا پر غالب ہے، اور یہ جدید دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے. سو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسے ہم جدید دنیا یا ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، اس کی بنیاد اس زمانے میں رکھی گئی جب کہ دنیا میں کلونیلزم تھا. سو کلونیلزم کے دور میں اس ماڈرن ورلڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو کلونیالٹی کے بہت سارے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی ہماری اس دنیا کا جو ہے وہ اس کا بنیادی جزو ہیں. سو ہم ماڈرنٹی کا آغاز کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا استحصال جو کلونیلزم کے ذریعے ان کا استحصال ہو رہا تھا، اسی پروسیس کے نتیجے میں جو ہے دنیا کے ایک چھوٹے خطے نے، یورپ نے ترقی کی. تو یہ ایک ہی پروسیس ہے جس پروسیس سے کچھ جو یورپ ہے اور اس کے کچھ علاقے انہوں نے ترقی کی، وہ وہی پروسیس ہے اور وہی ٹائم ہے جب کہ دنیا کے باقی علاقے جو ہیں وہ انڈر ڈیولپ ہوئے. تو کچھ ڈیولپ ہوئے اور کچھ انڈر ڈیولپ ہوئے. جو بھی گلوبل نارتھ اور ساؤتھ کی ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، جو کہ ہمارے ماڈرن ورلڈ کا ایک نارمل فیچر ہے، وہ کلونیلزم کے دور میں ہی بنا ہے. سو ماڈرن ورلڈ کی بنیاد کلونیلزم کے اندر ہے، اور بہت سے خیالات جو اس کی ماڈرن ورلڈ کی بیس کے اندر ہیں، اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ہیں، جو کہ انلائٹمنٹ اسکالرس کے خیالات ہیں. یہ خیالات جو ہیں یہ جب ہیومن لبرٹی کی بات کرتے ہیں، یا جب فریڈم کی بات کرتے ہیں، جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ جب انلائٹمنٹ اسکالرز یہ سب باتیں کر رہے تھے، انسانی فریڈم کی، انسانی حقوق کی، انسانوں کی لبرٹی کی، یہ وہی وقت ہے جب یہی یورپ جو ہے جہاں کے یہ انلائٹمنٹ اسکالرز تھے، یہ یورپ باقی آدھی دنیا پر بہت سارے علاقوں پر قابض تھا اور لوگوں کے، انسانوں کے حقوق انہوں نے سلب کیے ہوئے تھے. تو یہ تضاد جو ہے، یہ کانٹرڈکشن جو ہے، دس ریمینز اے پارٹ آف آر ورلڈ، ماڈرن ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک طرف یہ نعرہ بھی ہے انسانی حقوق کا، اور ایک طرف جو ہے یہ آزادی کا، لبرٹی کا نعرہ بھی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ڈی کلونیل اسکالرز نے کوشچن کیا ہے، کہ جس انسان کی وہ بات کر رہے تھے وہ کون انسان تھا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں ریسزم ہے. وہ جو مکمل انسان جس کی آزادی کی وہ بات کر رہے تھے، دیٹ از یوزلی دا وائٹ مین. دا وائٹ مین، سفید فام لوگ جو ہیں، وہ ایک مکمل انسان سمجھے جا رہے تھے، جن کے حقوق بھی ہیں، جن کا فریڈم بھی ہے. چارلز ملز کی کتاب ہے دا ریشیل کانٹریکٹ، جس کے اندر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ انسانوں کی تقسیم جو ہے، اور یہ جو انسانوں کے درمیان فرق جو ہے، یہ اگین ماڈرن ورلڈ کا حصہ رہا ہے. اور انسانی حقوق اور فریڈمز اور لبرٹی ہمیشہ سے کچھ لوگوں کا زیادہ حق رہا ہے اور کچھ کا کم. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ دیکھ لیں، چارٹر کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، لیکن پھر اسی چارٹر کے اندر یو سی دا ویٹو پاور بینگ گیون ٹو سرٹن کنٹریز. سو یہ کانٹرڈکشن اور یہ تضاد ہماری ماڈرن ورلڈ کا حصہ ہے. سو اس کو ہم جو ڈی کلونیل اسکالرس ٹرم یوز کرتے ہیں، ماڈرنٹی کلونیالٹی اکٹھا وہ ود اے سلیش بیان کرتے ہیں. ماڈرنٹی کلونیالٹی ایمفسائزنگ کہ ماڈرن دنیا کے ساتھ یہ کلونیالٹی جو ہے اٹ از اے پارٹ آف اٹ. یہ کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اس کا حصہ رہا ہے. اور یہ ڈی کلونیل اسکالر زیادہ تر اس سوچ کی جو ہے وہ آغاز ساؤتھ امریکہ سے ہوا، اور ساؤتھ امریکہ کا کلونیلزم کا ایکسپیرینس ہمارے سے بہت پہلے کا ہے. 16ویں صدی میں کولمبس کے سفر کے بعد وہاں پہ کالونائزیشن ہماری کالونائزیشن سے بہت پہلے شروع ہوئی، اور وہاں پہ سیٹلر کلونیلزم تھا. اور سیٹلر کلونیلزم یہ ہے کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے اریزر پہ، ان کو مٹانے کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. ان کا وجود اس کی نیگیشن کے بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم سب سمجھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا. تو واٹ اباؤٹ دا پیپل ہو ور آلریڈی دیئر؟ دیر ور پیپل دیئر. جب آپ کہتے ہیں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان انسانوں کو یو ناٹ تھنکنگ دے ور ایگزسٹنگ دیئر، لیونگ دیئر آلریڈی، اور آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. سو یہ سب چیزیں یہ جو ہے اس کی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کریٹیکل اسکالرز ہیں.
ایک کیہانو از اگین اے ویری فیمس نیم, جو ڈی کلونیل اسکالر ہے, ساؤتھ امریکہ سے اس کا تعلق ہے. وہ ایک اور شکل کلونیالٹی کی بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جدید یورپی سوچ جو ہے اس نے تاریخ کو, انسانی تاریخ کو ایک ارتقائی سلسلے کے طور پہ پیش کیا ہے, ایک ایوولوشن کے سلسلے کے طور پہ پیش کیا ہے. اب اس میں اس ایوولوشنری جو نظریہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور تو یہ جدید سوچ جو ہے وہ یہ تصور کرتی ہے کہ تاریخی طور پر انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے, قدیم سے تہذیب یافتہ ہو رہا ہے, روایتی سے جدید ہوتا جا رہا ہے, وحشی یا سیوج سے عقلی یا ریشنل ہوتا جا رہا ہے. تاریخ اور زمانے کی اس تقسیم میں یورپ نے خود کو اپنے آپ سے اور دوسرے تمام انسانی معاشروں سے افضل اور آگے تصور کیا ہے, اور اپنی تہذیب کو دوسری تہذیبوں کے مستقبل کے طور پر پیش کیا ہے. اس زمانے کے لحاظ سے انسانوں کی اس تقسیم میں, اس میں ایک ہی زمانے والے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, ایک وہ جو آگے ہیں اور ایک وہ جو پیچھے ہیں. اور یہ سوچ بھی اگین کلونیالٹی کا حصہ ہے, ماڈرن ورلڈ کا حصہ ہے. یہ سوچ ہمارے ابھی بھی ہماری فیوچر ایسپریشنس, ہمارے ڈیولپمنٹ پلانز, ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز, ہماری ہائر ایجوکیشن پالیسیز کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے, we are lagging behind, we need to catch up with the West, we need to catch up with the Western standards. یہ ہماری سوچ کا حصہ ہے کہ وہ آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں. اور اگین اس کو ہم نے سوچنا بھی ہے, اس پہ انڈو بھی کرنا ہے, اور تاریخ کا یہ جو ایوولوشنری ایک ہمیں دکھائی جاتی ہے جو تصویر, اس پہ ہم نے دوبارہ سے غور کرنا ہے. یورپ اور ویسٹ جو ہے یہ ہمارے لیے اگین آج بھی مستقبل کا معیار بھی ہے, یہ اسٹینڈرڈ بھی ہے, اور اسی کو ہم جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا اسٹینڈرڈ وچ وی ہیو ٹو میٹ, اور جو ہم میں کمی ہے. یہ دور جسے ہم جدید دور کہتے ہیں, اس میں استحصال کی مختلف صورتیں ہیں. ایک ٹورس از اگین اندر اسکالر, ساؤتھ امریکن ڈی کلونیل اسکالر ہے, جو کہ کہتا ہے کہ کلونیالٹی جو ہے وہ استحصال کی مختلف شکلوں, مختلف نظاموں کے آپس کے تعلق کو واضح کرتی ہے, کہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز آف اپریشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ماڈرن دنیا کے اندر, اور وہ آپس میں لنکڈ ہیں. ان کا لنک جو ہے وہ عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں لگتا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن وہ آپس میں ان کا کنیکشن ہے. تو کلونیالٹی کا تصور جو ہے اس کنیکشن کو واضح کرتا ہے. جیسے کہ عالمی معیشت جو ہے اس کا کنٹرول, سرٹن اگین جو طاقتور قومیں ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کے پاس ہے عالمی معیشت کا کنٹرول, اور انہی کے پاس عالمی اختیار کا کنٹرول بھی ہے, عالمی سیاست کا کنٹرول بھی ہے. اور یہ کہ پھر ان دونوں کا جو ہے عالمی علم کے نظام سے اور ریسرچ کے نظام سے بھی گہرا تعلق ہے. اور یہ تعلق وہ ہے جو عام طور پہ ہم اوور لک کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا عالمی سیاست سے یا طاقت سے یا ان سب چیزوں سے یونیورسٹی یا ریسرچ کا کیا کام ہے. ریسرچ کا, اور اگین یہ جو کلونیالٹی آف نالج ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ گہرا تعلق ہے جو ڈومیننٹ نالج ہے اور ڈومیننٹ نالج کے فریمز ہیں اور تھیریز ہیں, ان کا کتنا زیادہ تعلق جو ہے وہ عالمی طاقت اور طاقت کے نظام سے ہے. تو اس کنیکشن کو کلونیالٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ واضح کرتا ہے. تنقیدی فکر رکھنے والے اسکالرز جو ہیں وہ بڑے عرصے سے استحصال کے عالمی نظام کی جانب اشارہ کرتے ہیں, لیکن طاقتور حرکے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس چیز پر کہ ہمیں یہ کنیکشنز نظر نہ آئیں. اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, جس کے نتیجے میں عام لوگ جو ہیں وہ اس جانب زیادہ توجہ نہیں کرتے. عام لوگ ہمیں زیادہ تر ڈسٹریکٹڈ رکھا جاتا ہے ان سو مینی ڈفرینٹ تھنگس, طرف توجہ نہیں کر پاتے. لیکن پچھلے سال اکتوبر 2023 سے دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. دس از ہاؤ آئی سی, میں اپنی پی اسٹڈیز میرا ڈومین ہے, تو آئی سی کہ دیر از اے میجر شفٹ in the way the world has been working so far. یہ جو hidden structures of oppression تھے اور ان کا جو آپس میں کنیکشن عام طور پہ hidden تھا یا جس پہ لوگوں کی توجہ نہیں تھی, اب وہ بہت زیادہ واضح ہو گئے ہیں پچھلے 10 مہینے میں. جب سے یہ اگین اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناقابل یقین جو ہے حد تک ظلم ہو رہا ہے, اور بچوں کے اوپر جس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے, اور اس میں جس طرح ایک پورا نظام ہے جو کھڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ میں, جس کو ہم دنیا میں اتنے سارے لوگ اس کے مزاحمت میں نکل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو روک نہیں پا رہے. یہاں پہ ہمیں وہ کنیکشنز نظر آتے ہیں جس کی جانب کلونیالٹی کے کانسیپٹس جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. جہاں بھی طاقت ہوتی ہے وہاں پہ طاقت کے خلاف مزاحمت بھی ہوتی ہے.
پچھلے 10 مہینوں میں پوری دنیا میں طاقت اور مزاحمت کے یہ محاذ جو ہیں یہ اب ہمیں ان سب مختلف جگہوں پہ یہ محاذ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم یہ عام سا سوال پوچھیں کہ پچھلے 10 مہینوں میں عالمی نظام اور انسانوں اور بچوں پر ناقابل یقین ظلم کو ہم کیوں نہیں روک پائے. ہم سب اس کو روکنا چاہتے ہیں فوری طور پر, لیکن ہم نہیں روک پا رہے. ہم اپنے یہ لائیو جینوسائڈ ہو رہا ہے, ایوری ڈے وی آر واچنگ اٹ. ہم اپنے سیل فونز میں دیکھ رہے ہیں, اپنے لیپ ٹاپس میں دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے, اور اٹ ہیز اے لاٹ آف امپیکٹ آن آل آف اس. لیکن ہم اس کو روک نہیں سک رہے, وچ از اگین اے ویری آئی اوپننگ تھنگ. بہت سی چیزیں جو پہلے پردے میں تھیں اب وہ نظر آ رہی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کلونیل میٹرکس آف پاور, جو اب ہمیں واضح نظر آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ دنیا پر اثر انداز ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس کا رول, ریاستوں کا اور حکومتوں کا رول, جو وہ کچھ کر سکتی ہیں وہ نہیں کر رہی. اسٹیٹس اگین اٹ ہیز بین اے کلونیل انسٹیٹیوشن, لیکن اور وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو وہ کر سکتی ہیں وہ اس بارے میں نہیں کر رہی, غیر مؤثر ہیں. اور بلکہ ریاستوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. وہ اتنا جو ہم جمہوری معاشرے دیکھتے ہیں وہاں پہ یو کے میں, امریکہ میں تاریخی جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ جلد سے جلوس نکالے جا رہے ہیں جو کہ تاریخی ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومتیں جو کہ اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں دے آر ناٹ بجنگ. یہ ایک آئی اوپننگ مومنٹ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ چلتی ہیں ریئلزم کے فلسفے کے تحت, عام طور پہ ریئلسٹ آئیڈیاز, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس تو اپنا مفاد دیکھتی ہیں. اب یہ ریئلسٹ آئیڈیاز جس کے بیس پہ اسٹیٹ سسٹم پورا بنا ہوا ہے, اپنے مفاد کے لیے ہم اپنا کام کرتے ہیں. دس ڈینائز کہ ہم انسان اپنے خول میں اپنے سے ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے. یہ ڈینائی کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹینگلڈ ہیں. آل آف اس وی آر انٹینگلڈ. اور ہماری آئسولیشن میں لائف جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس حقیقت کی ڈینائل ہے ریئلزم میں, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کریں. تو کیونکہ وہ ڈومیننٹ نظریہ ہے, اسٹیٹس اسی کے اندر سوچتی ہیں اور وہ اسی طرح سے وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہیں, اور اس چیز کو, اس کا جتنا خطرہ ہے اس کو محسوس نہیں کر رہی, جو کہ سب کے لیے خطرہ ہے. پھر اگین جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یہ سارے عالمی حقوق کے ادارے ہیں. پورا پیس آرکیٹیکچر ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں امن ہو, اس دنیا میں قانون ہو, دنیا میں کوئی جو ہے وہ سلامتی کے جو سارے ادارے ہیں جو کہ لبرلزم کے فلسفے پہ بنے ہوئے ہیں. اس میں بھی ہم تضاد دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی خوریزی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر سفید فام علاقوں میں ہوتی, یورپ میں ہوتی ہیں, امریکہ میں ہوتی, تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا, اور جس طرح سے ہم پیلسٹائن میں دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے. تو یہ جو تضاد ہے کہ کچھ لوگ زیادہ انسان ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مکمل انسان ہیں اور باقی لوگوں کی زندگی وہ اہمیت نہیں رکھتی, یہ تضاد ہمیں لبرلزم کے اندر, ویسٹرن لبرلزم کے اندر نظر آتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی جی اوز اور آئی سی جے اور یہ سب, ان کا ایکشن بہت مختلف ہوتا اگر یہی پیلسٹینینز کوئی اور کسی سفید فام قوم سے تعلق رکھتے. اسٹیٹس دیکھ لی ہم نے, آئی جی اوز دیکھ لی. پھر عالمی معیشت کا نظام جو کہ کیپٹلسٹ آئیڈیاز پہ مبنی ہے. کیپٹلزم اگین ایک پورا ایک فریم ورک ہے جو کہ ڈومیننٹ ہے, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور محاذ کھلا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے برانڈز جو ہیں جن کے ہم عادی ہیں, جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں, وی گیٹ ٹو ریئلائز کہ دے آر کمپلیسٹ. وہ اسرائیل کو کتنے بڑے بڑے برانڈز جو ہم روز استعمال کرتے ہیں, عادی ہیں, وہ کتنی کھلے طریقے سے یا چھپے طریقے سے دے آر ان سپورٹ آف دس جینوسائڈ اور سپورٹنگ ان ون وے اور دی ادر. یہ جو اتنا ہمیں اگین ہم بڑے عادی ہیں, بڑے ہم کئی برانڈس کو بڑا ہم لک اپ کرتے ہیں, بلکہ کئی برانڈس بڑا اپنے آپ کو ایز اے ہیومین, ان کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز جو ہیں وہ کافی زیادہ اپنے انسان اور محبت اور ان سب چیزوں کی تھیمز کے اوپر ہیں. لیکن وہ کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بہت آئی اوپننگ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ ہے جو بی ڈی ایس کا محاذ ہے, بوائیکاٹ, ڈائیویسٹمنٹ, سینکشنز کا محاذ, وہ اگین ان بڑے برانڈس کو چیلنج کر رہا ہے, الٹرنیٹیو جو پروڈکٹس ہیں ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی معیشت کا ایک نظام جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کس طرح سے بڑی بڑی پرابلمس ہیں. پھر عالمی میڈیا ہے, بگ کمپنیز, نیو یارک ٹائمز, BBC, CNN, ان کی کریڈیبلٹی پہ ناؤ یو ہیو سیریس کوسچن مارکس. جس طرح سے ان کے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی ہم کہتے تھے بائسڈ ہیں, بٹ اب تو بہت واضح ہے. ابھی دا پیلسٹینین دیم سیلز جو وکٹمز ہیں جینوسائڈ کے, وہ اپنے سیل فونز اٹھا کے دے بین فلمنگ دیم سیلز
filming the bodies around them or telling the truth to the world. They've done such a good job کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت سیریس کوشچنز ہیں. پیپل آر نو لانگر بائنگ وٹ BBC is saying, what CNN is saying, what New York Times is saying, because clearly آپ یو کین سی کہ کتنی biased رپورٹنگ ہے. سو یہ عالمی میڈیا جو ہے انفارمیشن کی انڈسٹری ہے, کلچر انڈسٹری ہے. کلچر انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ساری کانٹرڈکشنز جو پہلے کچھ حد تک چھپی ہوئی تھیں اب ہمیں بہت واضح طور پر دکھائی. جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, دے آر واچنگ. سو دا کلونیل میٹرکس آف پاور جس نے دنیا کو اپنی شکنجے میں لیا ہوا ہے, یا جو دنیا کو فارم کرتی ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں, اب وہ بہت واضح ہے. اور واضح ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مزاحمت کا, ایک بڑی مزاحمت کا, اگین آئی ریمین ہوپ فل ایز اے پیس اسکالر کہ یہ ایک آغاز ہے. جب ہمیں نظر آ رہی ہے ایک پرابلم تو آئی تھنک آل آف اس ہیو دا پاور ٹو چینج دیٹ ایز ویل. سو سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک علم کا محاذ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا محاذ بھی وہیں پہ لگا ہوا ہے. دنیا کی بڑی یونیورسٹیز, آئی وی لیگس, ہارورڈ کہہ لیں, اسٹینفورڈ کہہ لیں, کولمبیا کہہ لیں, وہاں پہ پراپر محاذ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کیمپس کو وہ ادارے جو لبرٹی کے لیے, فریڈم کے لیے, علم کے لیے جو اس کے علم بردار تھے, آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح اسٹوڈنٹس کی آواز کو دبا رہے ہیں, اور کس طرح سے وہ ان کے احتجاجی کیمپوں پہ جو ہیں وہ ان کو اٹیک کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کانوکیشنس کو یوز کر رہے ہیں اپنا اظہار کرنے کے لیے. سو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ یونیورسٹیز ہیو آلویز بین اے ویری کلونیل انسٹیٹیوشن. اور یہاں پہ کہتی ہوں کہ علم کا تعلق, ڈومیننٹ علم کا تعلق جو ہے وہ کلونیلزم سے بہت زیادہ گہرا رہا ہوا ہے, جس کا کلونیالٹی آف نالج کے بہت سارے جو لٹریچر ہے وہ اس کی جانب اشارہ کرتا ہے. اور اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ ساری کلونیل ہسٹری جو کہ یونیورسٹیز کے پیچھے بھی ہے. سو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 2024 میں ہماری آزادی کے لیے کیا سوال اہم ہے, ہم کس طرح سے آزاد ہوں. یہ جس سسٹم کی ہم پیداوار ہیں اور جس سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں, اس کے خلاف ہم مزاحمت کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں آزادی کا آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے, اپنے آپ سے اور اپنے نظام تعلیم سے کرنا چاہیے. سو میں اب اپنے پہلے سوال کی طرف آتی ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ ہم کس چیز سے آزادی مانگ رہے ہیں. سو یہ یقیناً خوشی کی بات ہے, اطمینان کی بات ہے کہ براہ راست جو ہماری کلونیلزم ہے اس سے ہمیں 77 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں. لیکن ابھی کلونیالٹی سے جنگ جو ہے وہ باقی ہے. کلونیالٹی سے جنگ ہم نے ابھی کرنا ہے, اس کے خلاف مزاحمت ہمیں ابھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غور و فکر کر کچھ چیزوں سے نجات حاصل کریں جو ہمارے اندر اگین رچ بس گئی ہیں. ایک تو اندرونی ہماری احساس کمتری جو ہے اور فکری ماتحتی جو ہے, اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. کیپٹیو مائنڈ کا ایک سنڈروم ہوتا ہے کہ کیپٹیو مائنڈ جو ہے وہ اگین وہ کرٹیکلی نہیں سوچتا, وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچتا. ہمیں انڈیپینڈنٹلی سوچنا ہے, اسپیشلی جب ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے ویسٹرن اسٹینڈرڈز میٹ کرنے ہیں, اور ویسٹرن اسٹینڈرڈز تو ویسے ہی اب میں کہہ رہی ان پہ بہت سوال اس لیے ہیں. جیسے ہم اپنے ایجوکیشن کے اندر ابھی ہمیں گروتھ کے پیراڈائم, اکنامک گروتھ کے پیراڈائم کے اندر ہم ایجوکیشن جو ہے سوچتے ہیں. ایجوکیشن بہت ساری اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کریئر بھی اپنا بنائیں اور اس سے اکنامک گروتھ ہو. سو ایجوکیشن ایک ٹول ہے جو کہ اکنامک گروتھ کی طرف لے جاتا ہے, لیکن ایجوکیشن اس سے بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن کا مقصد اس سے بہت اوپر ہے. سو اس کو ہم صرف پرپیچول اکنامک گروتھ کے پیراڈائم سے ہمیں ایجوکیشن کو نکالنا ہے, کیونکہ یہ پیراڈائم آلریڈی اٹ ہیز براٹ اس ٹو دا برنک آف اے کلائمیٹ ایمرجنسی. جب آپ گروتھ کرتے رہیں گے, دنیا کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں, ہم جب کنزمپشن اپنی بڑھاتے رہیں گے, دولت اکٹھی کرتے رہیں گے, گریڈ پہ مبنی جو کیپٹلسٹ گروتھ ہے اس کو ہم روکیں گے نہیں, تو ہم پہلے ہی کلائمیٹ ایمرجنسی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. سو ان اینی کیس وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ این آلٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ فریم ورک, این آلٹرنیٹیو ایجوکیشن جو کہ ہمیں بہتر اور ڈیزائربل فیوچر کی طرف لے کر جائے. سو ہمارے علم کا مقصد جو ہے وہ گلوبل رینکنگ کا حصول یا ٹیکنالوجی کا حصول نہیں ہونا چاہیے. عام طور پہ ہم ٹیکنالوجی جو ہے ہماری پالیسیز کے بڑے اوپر ہوتی ہے, رینکنگ تو ہمارا یونیورسٹی کا مقصد ہی رینکنگ بنا دیا. رینکنگ از اے ٹول, ٹیکنالوجی از اے ٹول
فار اسپیسیفک ایمس. یہ ٹولز جو ہیں وہ آپ کا مقصد نہیں ہو سکتے. ٹولز جو ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کی نشو و نما اور معاشرے کے مسائل کی نشاندہی اور معاشرے کے مسائل کو جو ہے وہ درست کرنا, لوگوں کے ذہنوں کی ترویج اور معاشرے کی جو ہے وہ ترویج کرنا, یہ علم کا مقصد ہے. اور ہمیں ہماری پالیسیز کو بھی جو ہے وہ اس طرف سوچنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مستقبل کا جو ہے ایک واضح ویژن جو ہے بنا سکیں, اور جو کہ تحریم کہہ رہی تھی حقیقی آزادی کی طرف ہمیں لے کر جا سکے, ناٹ جسٹ ایز اے پولیٹیکل سلوگن بٹ ایز اے ریئل تھنگ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شکریہ جی. السلام علیکم. میرا نام جی عدنان باجوہ ہے اور میں یقیناً بزم عالم دی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اج دی جڑی ڈسکشن ہے کلونیالٹی آف مائنڈ, نالج اینڈ بینگ, وہ کلیکٹیولی بزم عالم اور ہست و نیست اور سینٹر فار کریٹیکل پیس اسٹڈیز دی شراکت داری دے نال ہویا ہے. تو قاسم صاحب ایچیسن جڑا ہے ورلڈ ہسٹری پڑھاندے نے. میں اپنے ایک دوست نو انوائٹ کر رہا سی اس ڈسکشن واسطے کہ کلونیالٹی تے کام کرنا, بہت وڈیا کام کر رہے ہیں. ایک لوگ سجا کے ڈارا ہے, چلو ویسے مناسب نہیں سی نام مینشن کرنا, بٹ بہت وڈیا کام کر رہے ہیں. تو میں انہوں نے کہا جی سی اس تے گل کران گے. تو جدو میں قاسم صاحب کا نام لیا تو تھلے ایچیسن لکھا ہوا سی. ایچیسن ماڑا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ تضاد تھوڑے پوسٹر دے اندر ہی نظر آتا ہے, لیکن روزی روٹی بھی تو کمانی ہے نا. تو آپ جناب ایچیسن ورلڈ ہسٹری پڑھاندے نے, اور اس تو پہلے انہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز دے اندر سوشل سائنسز پڑھایا لاہور دے اندر. اور قاسم صاحب ایم اے ان سوشل پولیٹیکل تھاٹ فرام یونیورسٹی آف سوزیکس تو پڑھ کے آئے نے, اور ان دے نال انہوں دی پولیٹیکل سائنس جڑا ہے انہوں نے ایف سی تو پڑھیا ہے. تو اج ساڈے نال ایک گل کرن کہ اج دے موضوع دے اوتے قاسم صاحب. اچھا, تو آج کا جو موضوع ہے استعماریت اور تصور علم, امپیریلزم اینڈ نالج. تو میں بات جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ 18ویں اور 19ویں صدی جو یورپ میں ہے, اور جو یورپ کے جو بڑے بڑے دماغ اور فلاسفرز جو ہیں, جو پولیٹیکل فلاسفی اور سوشل تھیوری میں اس وقت کام کر رہے تھے, جیسے روسو ہے, لاک ہے, ہابز ہے, اور بہت سارے بڑے نام جو بھی میرے دماغ میں نہیں آ رہے ہیں, ان میں جو سب سے بڑا موضوع تھا وہ آزادی کا تھا, اور خاص طور پہ شخصی آزادی کا, انڈیویجول فریڈم کا. مطلب آپ کوئی بھی ان کا جو ہے وہ ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو مشکل نہیں ہوگی آپ کو یہ ڈھونڈنے میں کہ یار اس کی جو مین چیز ہے اس کتاب کی وہ آزادی ہے. اور ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ جو 18ویں صدی میں امریکہ میں انقلاب آیا تھا, جس کو میں تو انقلاب نہیں کہتا ہوں, میں اسے وائٹ سول وار کہتا ہوں. دیٹ واز ناٹ اے ریولیوشن, ہمیں غلط بتایا جاتا ہے, دیٹ واز ناٹ اے ریولیوشن. اور اس کے بعد جو فرینچ ریولیوشن آیا تھا 18ویں صدی میں, تو ان کی نا ایک گہری چھاپ ہے اس وقت کے یورپ کے فلسفیوں پہ. تو اس لیے آزادی جو ہے ان کا جو ہے نا موضوع ہے. اسی ہی ٹائم پہ کچھ انقلاب فرانس کے کچھ سال بعد جو ہے وہ ایک جگہ ہے سینٹ ڈومنگو ہیٹی, جہاں پہ انقلاب آتا ہے سیاہ فام لوگوں کا فرینچ کلونیلزم کے خلاف, ہیشین ریولوشن جسے کہا جاتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو اس زمانے میں لوگ آزادی پہ بات کر رہے تھے, ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے تھے, سول لبرٹیز پہ بات کر رہے تھے, چاہے وہ روسو ہو, چاہے وہ ہابز ہو, چاہے وہ لاک ہو, چاہے وہ ہیگل ہو, چاہے وہ بعد میں مارکس ہو, اللہ کے کسی بندے کو توفیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ یار وہ ایشین ریولوشن کی بھی بات کرے. اب امریکن ریولوشن, فرینچ ریولوشن, ایشین ریولوشن ایک سیریز ہے, مطلب 15 سال کے نا وقفے سے ہو رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ان میں سے جو ہے نا وہ اس انقلاب پہ بات نہیں کر رہا ہے. اور جب ہم آگے 20ویں صدی میں چلتے ہیں, 21ویں صدی میں چلتے ہیں, تو آپ یورپ کے کسی بھی جو سوشیولوجسٹ ہے, جو پولیٹیکل فلاسفر ہے, آپ کسی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی مقالہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میں جو ہے نا وہ ہیشین ریولوشن کی بات نہیں ہے. اور ہیشین ریولوشن کسی کورس آؤٹ لائن کا حصہ نہیں ہے, کسی کو پڑھایا نہیں جاتا ہے.
تو ایک بلیک سیاہ فام استاد ہے, ایک رائٹر ہے, اس کی ایک کتاب ہے ایشین ریولوشن پہ, اس کا ٹائٹل ہے سائلنسنگ دا پاسٹ. تو یہ کیا ہے استعماری امپیریلزم نے ہمارے ساتھ نا, ہمارا جو ماضی ہے اس کو خاموش کر دیا ہے. حالانکہ سیاہ فام لوگوں نے بھی انقلاب کیا ہے, انہوں نے بھی آزادی حاصل کی ہے, لیکن جو یورپین نالج ہے, جو یورپ کا سوچنے کا طریقہ ہے, جو ان کا جو علم تھا اس زمانے میں اور اب بھی, اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ تصور کرنا کہ سیاہ فام جو کہ گنے کی فصل پہ کام کر رہا ہے وہ کوئی انقلاب کر سکتا ہے, وہ آزادی کی کوئی چیز جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. فرینچ ریولوشن میں جن لوگوں نے پورے انسانوں کے لیے آزادی کی جو شرط اس وقت کے ڈاکومنٹ میں رکھوائی تھی, اس کی اسمبلی میں جو ریولوشنری اسمبلی تھی, وہ 2 سیاہ فام لوگ تھے جنہوں نے اپنی جو ہے وہ فریڈم بائی کی تھی ہیٹی میں, اور پورا سفر طے کیا, فرانس میں آئے اور وہاں جا کے جو ریولوشنری کونسل تھی اس کے ساتھ یہ بحث اور مباحثے کیے, اور یہ جو وائٹ ریس یا مین کو نکال کے ہیومن جو ایک یونیورسل ٹرمنالوجی ہے اس کو جو ہے انکلوڈ کیا. تو اور ہیشین ریولوشن کو جب دیکھا جائے وہ امریکی انقلاب سے اور فرانسیسی انقلاب سے زیادہ جو تھا وہ انکلوسیو تھا. اس میں جو ریشیل وائلنس ہے, جو ریشیل سیگریگیشن ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی, لیکن کبھی بھی جو ہے نا وہ انقلاب جو ہے وہ کبھی ہماری سوچ کا, ہماری گفتگو کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں بنا ہے. تو یہاں سے یہ ایک مثال ہے کہ امپیریلزم اور نالج میں کیا نیکسس ہے, کیا امپیریلزم نے کیا کیا ہے ہمارے سماج کے ساتھ, اور ہمارے اور علم کا اور امپیریلزم کا کیا تعلق ہے. تو جو آج جس پہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کتاب ہے پیس ایز لبریشن, ڈاکٹر فاطمہ سجاد اس کی ایڈیٹر تھیں. اس میں میرا چیپٹر آیا تھا, میرے ایم فل کے مقالے پہ وہ بیس کرتا ہے. اس کا اردو میں کچھ ترجمہ یوں ہوگا کہ جب ہم مزاحمت کرتے ہیں تو ہم کیا مزاحمت کرتے ہیں, when we resist what do we resist. تو بیسیکلی پنجاب میں ایک کسان تحریک تھی جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا, جو کہ آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسان تحریک اور جو پیزنٹری ہے ایز اے کمیونٹی, ہمیں لگتا ہے جیسے نا پرانے زمانے کی چیز ہے, جیسے گاؤں کی چیز ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہر وقت یہ ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے جیسے ہم نے نا ویسٹ کو کیچ اپ کرنا ہے نا, مطلب ہم پیچھے رہ گئے ہیں, جیسے ان سے ملنا ہے. تو جو پیزنٹری ہے, جو کسان ہیں, جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں, جن کی فیکٹریاں نہیں ہیں, جن کی کنزمپشن ویسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے, فاسٹ کنزمپشن, جتنے کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ شاید پورا خاندان جو ہے وہ پوری زندگی میں اپنے کپڑے پہنتا ہو. تو ہمیں لگتے ہیں جیسے وہ ماضی کے لوگ ہیں, جیسے ختم ہو چکے ہیں, اب ان جیسا تو بالکل نہیں بننا ہے, اور جیسے ان کے پاس علم کے میدان میں تو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو نہیں ہے. تو جب میں نے کسانوں کی اس تحریک کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یار جو پنجاب ہے ہمارا, اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا پنجاب, یہ ہمارا تمہارا پنجاب کی جو بات ہے, مطلب ایسٹرن پنجاب اور ویسٹرن پنجاب, انڈین پنجاب اینڈ دا پاکستانی پنجاب. مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو فوراً سے نا وہ ایک مائنڈ میں جو کلونیل کیٹیگریز نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ایک ایمبیگوٹیز سی آتی ہے. فوراً ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو بھی کی جو کنفیوژن اسے بھی کلیئر کرنا ہے بائی ٹیلنگ مائی سیلف کہ بھائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی پنجاب اور ویسٹرن پنجاب, اور آڈینس کو بھی بتانا ہوتا ہے. تو پنجاب جو ہے نا وہ جب میں نے اس مزاحمت کو دیکھا تو پنجاب سامنے آیا. اب جو لوگ جن اینتھروپولوجسٹ نے یا جن اسکالرز نے انڈیا کو اسٹڈی کیا اور انڈیا کا جو ریلیشن شپ تھا کلونیلزم کے ساتھ اس کو اسٹڈی کیا, انہوں نے کچھ چیزوں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نو آبادی کلونیلزم نے کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے سماج کو اور علم کو جو ہے نا وہ شیپ کیا ہے اور اس کو برباد کیا ہے. تو اس میں جیسے ڈیرک ہے, اس نے کاسٹ کو اسٹڈی کیا ہے, کس طرح جو ذات پات ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی اولڈ اور ایک نا انڈین چیز ہے, کس طرح سے ذات پات جو ہے وہ
برطانوی سامراج کی دین ہے ہمیں. جس طرح سے ذات پات ہندوستان میں ہے, یا جس طرح سے ذات پات آج پاکستان میں ہے, اور یا جس طرح سے ذات پات اتنی نارملائز ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں لگتی نہیں ہے کہ ذات پات کا کوئی نظام یہاں پہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے لیے نسل پرستی پہ بات کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جو کاسٹزم ہے, جو ذات پات کی بنیاد پہ جو یہاں پہ ایک تفریق اور ایک جو امتیازی سلوک اور جو سیگریگیشن ہے کمیونٹیز کی, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے. اس کا ادراک نہ ہونا, اس کی انویزیبلٹی ہونا, یہ بھی کلونیلزم جو ہے, جو برطانوی سامراج ہے, اس کی دین ہے. تو اس نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی طرح سے جو پنجاب ہے وہ بھی ایز اے کیس اسٹڈی لی گئی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس ریلیشن شپ امپیریلزم کا اور سوسائٹی کا کیا ریلیشن شپ ہے, امپیریلزم کا اور جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ان کا کیا ریلیشن شپ ہے پاکستان جیسی یا ہندوستان جیسی. تو پنجاب جو ہے وہ سب سے آخری ریجن تھا ہندوستان میں جس کو برٹش کلونیلزم نے جو ہے وہ انیکس کیا تھا, کانکر کیا تھا لگ بھگ 1840 کے قریب 47 جب جو ہے وہ اس کی سکھ رجیم جو ہے اس کے ڈیمائز کے بعد, اس کے انہدام کے بعد. تو لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے اتنی بڑی تبدیلیاں کی ہیں آرگیویبلی جو باقی پورے ہندوستان میں نہیں ہوئی ہیں. تو اس لیے پنجاب ایک بڑا کلاسک کیس ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ سامراج ہمارے ساتھ کیا کر گیا ہے. اور یہ بالکل ایک گمان اور وہم ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ آزاد ہیں آج, یا کبھی شاید اس سے جو آزادی ہے وہ ممکن بھی ہے. جو سب سے پہلی میں دو چیزوں پہ بات کروں گا. ایک میں بات کروں گا پنجاب ایز اے گیریزن پروونس, پنجاب ایک فوجی چھاونی کے طور پہ, اور پھر جو پنجاب کے اندر برطانوی سامراج نے 19ویں صدی میں جو ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا پنجاب کینال کالونیز کا, جو نہری نظام بنایا اور جو نئی زمینیں آباد کیں اور جو نئے لوگ آباد کیے اس پہ آباد کار, اور جو ساتھ ساتھ جو نئی جو انہوں نے قانون سازی کی اس پہ بات کروں گا. تو پہلے آتے ہیں پنجاب ایک فوجی چھاونی کے طور پہ. جب 1857 کی جنگ آزادی جو ہے یا جو فوجی بغاوت ہے, جب اس کو کچلا گیا تو برطانیہ نے ایک نئی جو ہے وہ منڈی تلاش کی فوجی بھرتیوں کے لیے, جس کو اس کے ہسٹورین ملٹری لیبر مارکیٹ کہتے ہیں. وہ تھا پنجاب. مثال کے طور پہ 1857 سے لے کے 1947 تک پنجاب نے, اور خاص طور پہ اس پنجاب نے جس میں اب ہم ہیں, جو پاکستان کے حصے میں ہے, اس نے برطانوی فوج میں, برٹش رائل انڈین آرمی میں تقریباً 60% سے زیادہ فوجی دیے. اب ہندوستان کتنا بڑا ہے اور پنجاب دیکھیں اتنا سا حصہ. صرف اتنے سے حصے نے, اتنی سی آبادی نے جو ہے وہ 60% فوجی بھرتیاں کی ہیں برطانوی فوج میں تقریباً 90 سال تک. ٹھیک ہے. اور جب اتنی زیادہ فوجی بھرتیاں کی ہیں اس علاقے سے, تو برطانوی سماج نے ایک خاص قسم کی ایڈمنسٹریشن کی ہے اس علاقے میں جو کہ باقی ہندوستان سے الگ تھی. مثال کے طور پہ جتنی فوجی چھاونیاں یہاں پہ بنی ہیں باقی ہندوستان میں نہیں بنی. جتنی زیادہ جو ملٹری بیوروکریسی ہے جو یہاں پہ ہے وہ باقی ہندوستان میں نہیں ہے. جو ایک خاص قسم کا نیکسس تھا, رشتہ تھا ملٹری بیوروکریسی کا, پھر سول بیوروکریسی کا اور یہاں کی لوکل ایلیٹ کا, یہ میک شور کرنے میں کہ جو فوجی بھرتیاں ہیں جن کی تعداد 7% ہے وہ بالکل بغیر کسی رکاوٹ کی جو ہوتی رہے, اس کی مثال ہمیں باقی ہندوستان میں نہیں ملتی ہے. تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو یہاں کا چودھری تھا, مطلب کسی ذات کا نام لیے بغیر, ٹیوانے کہہ لیتے ہیں, کوئی ہے تو نہیں ہے, مطلب ٹیوانے تھے, نون تھے, ٹھیک ہے, یا جو بھی جو رولنگ ایلیٹ تھی, ان کا جو ریلیشن شپ ایک بریگیڈیئر کے ساتھ جو یہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, وہ باقی ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور یہ بات آگے جا کے واضح ہوگی جب میں اب بات کروں گا پنجاب کی کینال کالونیز پہ. تو برٹش نے جو ہے نا
جب بھی ان سے ان کے جو ہم پرانے آرکائیوز اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کے خط و کتابت اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی جو اس وقت کی لندن کی پارلیمنٹ میں اسپیچز دیکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے نا ایک آسان بڑا جتایا ہے، ہم نے پنجاب میں جی نہریں کھودی ہیں اور جو ہے نا پنجاب کو آباد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے مثال کے طور پہ ان کے خیال سے جو ہے نا جو پنجابی یہاں پہ بستے تھے وہ جانگلی تھے، تو انہوں نے ایک ہمارے لیے جو ہے وہ لا بھی پاس کیا تھا، کرمنل ٹرائب ایکٹ. آج کے بعد جو جانگلی رہے گا، جو پرماننٹ سیٹلر نہیں ہوگا، جو زمین آباد نہیں کر کے دے گا اور زمین سے ڈھیر سارا اناج نہیں اگائے گا، یا گھوڑی پال کے کیولری کو نہیں دے گا، ملٹری کو نہیں دے گا، وہ کیا ہے اس پہ وہ پکڑا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا. اور ایسا جو انسان ہے جو زمین پہ اگریسو قسم کی کاشت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سال اس سے گندم نہیں لے رہا ہے، ہر سال اس سے کپاس نہیں لے رہا ہے، اور گھوڑیاں پال کے نہیں دے رہا ہے، اور ایک طے شدہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں سے وہ بڑی آسانی سے مانیٹر ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، ووٹ کاسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بجلی کا بل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اپنا لگان دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، ایسا نہیں کرتا، وہ تو باربیرین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نہری نظام بنایا گیا، نئی نہریں کھودی گئیں اور نئی کینال کالونیز آباد ہوئیں. اب نہریں کھودنے والے بیچارے یہاں کے لوگ جن کو زور زبردستی انہوں نے بیگار پہ کام کیا، اور جو زمینیں بعد میں تقسیم کی، اس کو جو پنجاب کینال کالونیز کا ایک بڑا اچھا ہسٹورین عمران علی کہتا ہے ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی سوشل انجینئرنگ تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی آج اگر امیر ہے تو اس کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے. اگر کسی کے پاس آج پاکستان میں پریولیجز ہیں کسی بھی طرح کی، اگر ان کے پاس زیادہ سی ایگریکلچرل لینڈ ہے یا ان کی کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے یا بڑا سا گھر ہے، تو یہ اس سوشل انجینئرنگ کے بدلے میں آئی ہے جو کلونیل سامراج نے 1888 سے لے کے 1947 میں پنجاب میں کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کیا. اب کینال نیٹ ورکس کی وجہ سے پنجاب میں کروڑوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ پہلی بار جو ہے قابل کاشت ہوا. اور جو زمینیں ہیں وہ جو تقسیم کی گئیں ان میں کیٹیگریز بنائے گی کہ لینڈ لارڈ کلاس، جن کو آنرری ٹائٹلز دیے گئے، ذیلدار کے، تحصیلدار کے، مجسٹریٹ کے، ان کو ہزاروں ایکڑ دی گئیں. ان کے ذمہ تھا کہ بھئی آپ نے جو فوجی بھرتی ہیں وہ دھڑا دھڑ کر آنی ہیں، اور جو جاسوسی ہے کہ یہاں پہ کوئی بغاوت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ ہماری آپ نے پوری مدد کرنی ہے. اس کے بعد سے پھر ایک مڈل کلاس ہیومن کلاس جو ہے جس کو سینکڑوں ایکڑ میں زمینیں دی گئیں، ان کو بھی آنری ٹائٹل دیے گئے. پھر پیزنٹری تھی، ان کو زمینیں دی گئیں 25 ایکڑ 30 ایکڑ جو چھوٹے کسان تھے. پھر برطانوی سامراج نے قانون سازی کر کے یہ کہا کہ یہ والی جو بندے ہیں نا، یہ جو گروہ ہیں انسانوں کے، یہ وہ ہیں جو غیر کاشتکار ہیں، جن کو کبھی زمینیں نہیں دینی ہیں، قانونی طور پہ وہ زمین رکھنے کے حقدار نہیں تھے. یہ وہ ہیں جن کو جو کلونیل ایتھنوگرافی ہے، جو کلونیل ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو خود کمی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کمی دا لو کاسٹ، دا سروس کاسٹ، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں، جن میں ہمارے پاس جو پنجاب کی بہت ساری کمی کاسٹیں ہیں. اگر آپ کسی کا گاؤں سے تعلق ہو تو اس کو پتہ ہوگا، کمہار ہیں، نائی ہیں، مراسی ہیں، تیلی ہیں، ٹھیک ہے، مسلی ہیں جن کو مسلم شیخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جن کو لیے یہ قانون سازی کی گئی تھی ان کو کبھی زمین نہیں دینی ہے، یہ غیر کاشتکار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ہے جو سوشل انجینئرنگ اتنی بڑی پیمانے پہ یہ جو ہے وہ برٹش سامراج جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کر کے گیا ہے، جس کو آرام سے انہیریٹ کیا ہے پاکستانی سماج نے اور ریاست نے. اسی ٹائم پہ جو ہے وہ برٹش سامراج نے جو ہے وہ بہت ساری جو لینڈ ہے ایگریکلچرل لینڈ وہ جو ہے برٹش ملٹری کو بھی دی تھی، جو کہ پاکستانی ملٹری نے انہیرٹ کی تھی. تو آبویسلی پاکستانی ملٹری اینڈ دا ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ دا ہول سوسائٹی جو ہے وہ اس نے وہی انہیرٹ کیا ہے جو اسٹیٹ اور جو سماجی ڈھانچے کلونیلزم جو ہے یہاں ترتیب دے گیا تھا. اب بے شک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جوں کا توں کھڑا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں ہزاروں تبدیلیاں آئی ہوں گی. لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو سماج ہمارے پاس آج ہے، جو ہمارے معاشی، سیاسی اور سماجی رشتے ہیں، جو ہمارے پاس ہائرارکیز ہیں، جو سیگریگیشن ہے، جو اونچ اور نیچ ہے، کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کون کمتر ہے اور کون افضل ہے، یہ وہ ہے جو سامراج ہمارے پاس کر کے گیا ہوا ہے.
تو یہاں پہ میرے خیال سے کافی ہو گیا. تھینک یو. رخ صاحبہ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਨੀ 'ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ਨੋਵਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ. ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਸਮ ਆਰ ਮੋਰ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਅਦਰਸ. ਤੋ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ. تو میرا جڑا پہلا سوال جڑا کہ سمہاؤ قاسم صاحب نے اپنی ڈسکشن دے اندر گل کیتی ہوندے تے ڈیولپمنٹ ڈیورنگ کلونیل پیریڈ. اسی ٹو بی آنیسٹ مینوں ایگزیکٹلی وہ لفظ یاد نہیں آ رہا جڑا ساری ڈسکشن دے اندر کامل صاحب استعمال کرتے سن کہ ایک تو ہے ڈیولپمنٹ دا ہزاراں سال تو سو فار جڑی زندگی ہے اے حیاتی ہے اس پلانٹ تے سروائیو کردی رہی ہے ہزاراں سال تو, اور وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سروائیو کر گئی ہے. لیکن پھر جناب سوفسٹیکیٹڈ اور پھر ڈیولپڈ اور پھر دی بیسٹ ریشنل بینگ کھڑا ہوتا ہے پچھلے 300 سال دے اندر. اور شاید پچھلے 10,000 سال دے اندر یہ گل کسی نہ انسان نے کیتی ہوئے کہ اے پلانٹ اے خطہ اے ختم ہو سکتا ہے, سانوں ایک نواں پلانٹ دریافت کرن دی ضرورت ہے. تو اے مرہون منت مینوں لگتا ہے کہ سم ہاؤ تو کس طرح یہ 300 سال دے اندر سانوں یہ سوچنا پی گیا ہے ورگے بندے جڑے نے جینیس کنسیڈر کیتے جا رہے ہیں کہ وہ نویں دنیا دریافت کرن. تو پھر کیا اسی اگر کلونیالٹی تے گل کرتے ہیں تو بہت سارے میں یہ نہیں کہاں گا کہ وہ سمجھدار نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے جڑے اکیڈیمکس نے وہ کہندے نے کہ جناب ڈیولپمنٹ جڑی کلونیل پیریڈ دے دوران ہوئی جڑی کہ انہوں نے کینال دی گل کیتی, پھر ٹرین دی گل کیتی جاندی ہے, پھر کیا جاندہ ہے. اج بھی کچھ جی نے کہندے نے کہ پاکستان جڑے کوئی انسٹیٹیوشن اگر قائم دائم نے سروائیو کر گئے نے, اینڈ ملٹری آف کورس از ون آف دوز انسٹیٹیوشنز. میں تو انسٹیٹیوشن بھی نہیں کہنا, محکمہ کس طرح سروائیو کیتا ہے, وہ سروائیو کیتا ہے بیکاز وہ گوریاں نے ڈیولپڈ کیتا سی, سو بیکاز وہ بہت اگے نے. تو ڈیولپمنٹ نوں تسی کیویں ویندے ہو؟ اور اے پہلا سوال تہاڈے نال. تو یہ لفظ جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا, اور یہ تو بڑا اسپیسیفک ہے. جب اب کلونیلزم کا دور ختم ہوا ہے جس طرح سے ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں, اس وقت تھا نعرہ کہ ہم یہاں پہ ہیں تاکہ ہم انہیں سویلائز کریں, اور یہ اگین تبدیل ہو گیا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی. اگین براہ راست جو استحصال ہے اس سے ہمیں آزادی مل گئی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1949 از دا ایئر. پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومن ہے جو اپنا ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی دفعہ جب اصطلاح استعمال کی, وہیں پہ اس نے کہا کہ امریکہ, کیونکہ اس وقت اگین سوویت یونین کے ساتھ ان کا کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا تھا, تو اس نے کہا کہ جتنے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے جو ہے ساؤتھ امریکہ تک, ان سب کو ہم نے ایڈ کرنی, اور ایڈ کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ سوویت انفلوئنس کے اندر نہ آئیں. تو اس وقت یہ ورڈ جو ہے یہ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ایک دنیا کے بڑے خطے کو اور 80% دنیا کی آبادی کو ایک چیز سے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں بائی سم تھنگ جو کہ وہ لیک کر رہے ہیں, اور بیسڈ آن جو بھی آپ انکم لیولس کہہ لیں یا لائف سٹائل جو بھی لیونگ اسٹینڈرڈس کہہ لیں. سو یہ آپ کو لفظ وہاں پہ ملتا ہے. اور اس کا جس کلونیالٹی کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم نے یہ آئیڈیاز جو کہ ڈومیننٹ نالج میں ہمیں بتائے جاتے ہیں بار بار, اگین اس کا اوریجن وہاں پہ اوریجن بڑا کلیئر ہے, اور ہسٹوریکلی آپ بڑا اس کو کلیئر پلیس کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ چیزیں انٹرنلائز کر لی ہوئی ہیں, ہم نے اس کو اپنے اندرونی طور پہ قبول کر لیا ہوا ہے. یہ اگین ستم کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں دنیا کے اندر, تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں, ایز ایف وی آر لیکنگ سم تھنگ. اور ہم نے اپنے آپ کو اگین جو تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح ہے یا گلوبل ساؤتھ کی اصطلاح ہے, ڈیولپنگ کی اصطلاح ہے, یہ ساری ہم اپنے لیے اگین ہم ڈیفائن ہی ان الفاظ سے ہوتے ہیں جو ہماری کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. تو اسی لیے اگین یہ کریٹیکل اسکالرز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بجائے تھرڈ ورلڈ کے یا انڈر ڈیولپڈ کے ان الفاظ کے بجائے وی شوڈ بی کالڈ دا گلوبل میجورٹی. دیٹ از آر پاور. 80% سے زیادہ لوگ ان علاقوں میں جسے ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے لاٹ آف پاور. اور اگین ان سب کی ہسٹری, ان کے کلچرز اتنی رچ جو ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم سرٹن لیونگ اسٹینڈرڈ جو ڈیفائن کر دے گا اس سے نیچے ہیں. سو ہم اپنی اس سب چیزوں کو, اپنی اسٹرینتھس کو ہم اوور لک کرتے ہیں. ہم اپنی پلیس ڈیفائن کرتے ہیں کہ وی آر
लैगिंग बिहाइंड, हम अगेन अंडर डेवलप्ड हैं और हमने डेवलप होना है. सो वही नारा जो पहले सिविलाइजेशन का था अब वो डेवलपमेंट का नारा हो गया और वही हमारी कंट्रीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है. तो पोस्ट डेवलपमेंट स्टडीज़ है, क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टडीज़ है और बड़ा अच्छा अगेन साउथ अमेरिकन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूट किया है और जो कि पॉइंट आउट करते हैं. और डेवलपमेंट तो अभी मेरे ख्याल से अगेन जैसे हम कह रहे हैं जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का मॉडल है जिसके अंदर हम अभी रह रहे हैं और हम अपने प्लानिंग करते हैं, उससे तो हमें वैसे ही बतौर इंसानों को उससे हट के सोचना चाहिए कि हमें कैसे अपने कंजम्पशन के लेवल्स कम करने हैं ताकि हम ये सस्टेन कर सकें जो इस प्लानट को भी और यहाँ पे भी. तो वी रियली हैव टू डू सम सीरियस थिंकिंग ऑन आवर विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड इट शुड बी एनीथिंग अदर देन द वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल बिकॉज वो ऑलरेडी दुनिया को बहुत तबाही की तरफ लेके जा चुका है. और वो कैपिटलिस्ट मॉडल है ये कि एक आप वो है ना एक्यूमुलेशन पे बेस्ड है कि आप किसी से इकट्ठा करके किसी कुछ लोगों के पास ग्रीड के ऊपर बेस्ड है, इकट्ठा करके जो है वो आप यू आर ऑलवेज डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ समवन. उससे आप लेकर छीन कर एक्सट्रैक्ट करके आप अपने जो है रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और बढ़ाते हैं. सो उस थिंकिंग पैराडाइम से हमें वैसे ही निकल कर और अगेन जैसे हम अफ्रीका के अंदर है उबुंटू का उनका कल्चर है जो कि वो कहता है जो यूरोपियन फ़िलासफ़ी की बेस पे आई थिंक देयरफॉर आई एम जो डेकार्ट का फ़लसफ़ा है. इनका अफ्रीकन्स का फ़लसफ़ा है आई एम बिकॉज यू आर. मेरी एग्जिस्टेंस आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से है जो कि बताती है कि हम सारी लाइफ जो है हमारा रिलेशनशिप विद द लैंड एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर वी आर इंटेंगल्ड और हमारा सर्वाइवल अलग होने से नहीं है. इस आइडियाज़ पे बेस पे हमें अपने फ्यूचर की जो है वो विजन बनाना चाहिए. सो वी शुड बी सीरियसली थिंकिंग अबाउट दिस. थैंक यू. अभी जैसे कि अदनान ने डेवलपमेंट की भी बात की और डॉक्टर साहिबा ने भी तालीमी अदारों का भी ज़िक्र किया और हमारा जो आज का मौजू भी है इस्तेमारियत और तसव्वुर इल्म, तो वही कामिल साहब को जिन्होंने कोट किया तो उनका मकसद यही था कि उस वक़्त का जो तसव्वुर इल्म था पुराना कंज्यूमरिज़म पे बेस्ड नहीं था. हदीस भी उस वक़्त थी कि दरिया के किनारे भी बैठे हो तो पानी मत ज़ाया करो. ये चीज़ थी. हमारा ये नहीं था कि एक प्लस पे प्लस आपने करना है. तो यही चीज़ जो है कि बुनियादी चीज़ एजुकेशन की जैसे एक डेफिनेशन ये भी है कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एक पूरा प्रोसेस है. तो जब आपकी एजुकेशन का जब करिकुलम या पूरा सिस्टम किसी मुल्क का बनता है तो उसकी जो बुनियादें होती हैं वो उस कौम के फ़लसफ़े के अंदर, उसकी सोशल वैल्यूज़ के अंदर, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर और उसका थिंकिंग फ्रेमवर्क किधर है, उसके मुताबिक उनका करिकुलम बनता है. फिर उसी के मुताबिक आपके तालीमी अदारे जो है वो वजूद में आते हैं. तो अब ये बहुत ज़्यादा जो है कॉलोनियल जो इस्तेमारियत ने जो है इसके ऊपर असर डाला है कि हमारा वो तसव्वुर इल्म जो है वो बुनियादी वही हिल गया है. हमारी ज़ुबान हमसे छीन ली गई और ज़ुबान आपका एक पूरा एक सिंबलिज़म है जो इजहार है आपका. और हमारा जितनी भी आपकी ओरिएंटल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अरबी है, उर्दू है, फ़ारसी है, पंजाबी है, यहाँ तक कि बाबा बुल्ले शाह का भी देख लें तो उनकी जो रिचनेस ऑफ कलाम है इसी वजह से है कि वो एक तो वो उन्होंने यहाँ के आवाम की ज़ुबान में बात की, फिर उसको उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना तड़का लगाया. उर्दू उनका उर्दू में भी कलाम है, फिर फ़ारसी का और अरबी का, और वहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उठा के लेके आए हैं. तो मेरे ख्याल अभी शायद ज़रूरत इस चीज़ की है रेजिस्ट करने का, जैसे आपने कहा है ना कि यहाँ के तालीमी अदारे बेहतर करने की है. और ये जो तसव्वुर इल्म है कि हमारे क्या फ्रेमवर्क्स हैं. आजकल जो स्टूडेंट्स की जो रिसर्च वगैरह भी होती है, जो PhDs आपको जो तहकीकी मकाले हैं वो हम वेस्ट का फ्रेमवर्क उठा के इस्तेमाल लगा रहे हैं. हमें मेरे ख्याल उठा अपने फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए. हमारा तसव्वुर इल्म क्या और हम फिर उस नज़र से देखें. जैसे आज डॉक्टर साहिबा ने भी ये चीज़ महसूस की है कि यहाँ से आगाज़ होता है, तो ये एक अच्छा आगाज़ है. उम्मीद है डॉक्टर साहिबा इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी. और अदनान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो जैसे मैं हल्की आंच ते कासिम गोंदल साहब या कासिम मोहम्मद कासिम साहब नाल इख्तलाफ रखदा. सो उन्होंने जिहड़ी गल कीती यकीनन उन्होंने तमाम जिहड़े कबीले खास तौर ते वड्डे चंद कौमां जिहड़ियां ने कौमां हुण खास इलाके च वसन वालियां किसी ना किसी वजह तो उन्होंने वजह तस्मियां बन जाता है.
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਜਵਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਜਵਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਬਜਵਾਤ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, कोई और किसी और वजह तो होएगा, इसी तरह अल पै जाती है। तो यकीनन गोंदल भी किसी ना किसी तरह जी ऐसे ही अल पई होनी है। ये मेरा ख्याल है, तुसी उन्होंने यकीनन उन्होंने कलोनीैलिटी के नाल जोड़ सकते हो। तो जेड़ा जी लैंड रेजिस्टेंस की तुसी गल की पंजाब के अंदर कि किस तरह देखा है तुसी, तो जेड़े वो अंग्रेज़ां ने ड्यूरिंग द कलोनीयल पीरीयड लैंड्स दित्तियां सन इन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਚੰਦ कौमां नूं या चंद पिंडां विच, वो अज किस तरह है और अज किस तरह कायम दायम है? अब जो ये बात है कि मतलब जो लैंड क्वेश्चन है, जो अग्रेरियन क्वेश्चन है, उस पर गुफ्तगू जो है, जो एक अग्रेरियन एक्सपर्ट जो है इकॉनमी का वो कर सकता है। मेरा मौजू भी नहीं था ये आज का उस तरह से, एग्रेरियन इकॉनमी या लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कलोनियल टाइम पे हुई है, और उससे जो सोशल और पॉलिटिकल हायरार्कीज़ जो बनी हैं वो आज किस फॉर्म में है, मतलब आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, इट्स नॉट माई एरिया ऑफ स्टडी। जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये था, वो ये थी कि एक सोशल इंजीनियरिंग की है, जब ब्रिटिश कलोनियलिज़म ने जो लैंड यहाँ पे थी उसको वेस्ट लैंड कहा, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट शुरू किया कैनाल्स बना के, और फिर इन लैंड्स को कहा कि नाउ दे आर यूजेबल लैंड्स, नाउ वी नीड गुड कल्टीवेटर्स, वी नीड गुड पेजेंट्स हु कैन कल्टीवेट दिस लैंड। तो मेरा जो ज़्यादा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है, ख़ुद समझने के लिए और आप लोगों को इसमें दावत देने के लिए, इस पूरी बात को समझने के लिए कि जो कलोनियलिज़म है उसने यहाँ के इंसान का जो रिश्ता था कुदरत के साथ, ज़मीन के साथ, उसको बदला है और जबरन बदला है। ठीक है, मैंने एक बड़े अच्छे दोस्त से जिनकी जो कि मुताला करते हैं यहाँ के दरियाओं का, उनसे ये बात सुनी थी कि जो यहाँ के बासी थे, यहाँ के जो बसने वाले लोग थे, उनकी जो ज़िंदगी थी वो दरिया के साथ थी। ठीक है, अब जो मॉडर्न जो सोशियोलॉजी है इसमें इतनी सी गुंजाइश तो है कि हम ये सोच लें कि हमारी ज़िंदगी इंसानों के साथ कैसी है, या कुछ इंसान बेहतर हैं, कुछ कमतर हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जो ये सोचे कि जो इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे जो चीज़ें गैर इंसानी हैं वो क्या हैं। ठीक है, उनको यहाँ रहने का हक़ है या नहीं है, उनका हमारे साथ गुज़र बसर और रिश्ता क्या है। ठीक है, कलोनियल डेवलपमेंट ने और जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसने लैंड को सिंपली लिया है एज आ रिसोर्स और उसको यूज़ किया है एज आ टूल टू डू पॉलिटिकल एंड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इससे घटिया फेल जो है पूरी इंसानियत में शायद पहले कभी ना हुआ। ठीक है, अब अब यहाँ के लोग जो हैं जो ज़मीनें काश्त नहीं करते थे, अब ये तो नहीं कि वो खाते नहीं थे, भाई उन्होंने नहीं करनी थी, वो नहीं चाहते थे कि हर साल जो है इस पे एग्रेसिव किस्म की एग्रीकल्चर करके खादें डाल के इससे भारी भरकम जो है वो पैदावार लेके उस पे भारी भरकम लगान दे के एक इंतहाई ज़ालिम किस्म की रियासत को जो है वो ताकतवर किया जाए। और इससे जो यहाँ के खित्ते की जो इकोलॉजी है, जो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पे गैर इंसानी चीज़ें हैं, दरिया, हवा, ज़मीन, दरख्त, परिंदे, ठीक है, उनका सत्यानाश कर देना वो ये नहीं चाहते थे। तो ये जबरन किया गया, जैसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया कि भाई जो नहीं करेगा वो जेल में जाएगा। ठीक है, वो डाकू हैं। ठीक है, तो जो मेरा फोकस है वो इस पे ज़्यादा ही है। जी, इस तरह से सपोज ब्रिटिश ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कॉलोनाइज़ किया, उसमें बाद में जब हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है, फ्रांस है, इसने अल्जायरिया जो है, इसने जब ये आज़ाद हुआ 1962 में, इसमें जो फ्रांसिस फैनन है वो बड़ा अच्छा डीकोलोनाइज जो स्कॉलर है उसके बारे में लिखता है कि अभी जो एक माइंड सेट के इफ़ेक्ट्स जो हैं जो हम फेस कर रहे हैं, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, या जो कल्चरल डिस्ट्रक्शन है, या जो हमारा एक लिटरेचर लेगेसी डिस्ट्रक्शन जो हमारे यहाँ पे हुई है, अब
बाकी दुनिया में जहाँ पे ब्रिटिश रहा है, इवन अमेरिका में भी इसने ब्रिटिश जो इसको कॉलोनाइज करता रहा है, आप अमेरिका देख लें, आप अल्जारिया देख लें, आप फ्रांस देख लें, ये लोग उस चीज़ से निकल गए हैं. मतलब दे हैव फाउंड देयर आइडेंटिटी, दे हैव फाउंड देयर कि उन्होंने अपनी जो एक मरकज़ियत थी वो हासिल कर ली है किसी न किसी सूरत में. लेकिन हम यहाँ पे अपनी मरकज़ियत को उस तरह से हासिल नहीं कर पाए, बल्कि एक अनदर कॉन्सेप्ट जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, जो एक वेस्टर्नाइज हो रही है सोसाइटी बड़ी तेज़ी के साथ, और हम अगेन इंफीरियर से इंफीरियर जा रहे हैं. इसकी अब क्या वजह समझते हैं, डेट वाई वी आर सो मच इम्प्रेस्ड, सो मच डाउन एंड वी कैन नॉट रिकग्नाइज द बेसिक फैक्ट्स. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो लोग निकल गए हैं. इवन आप अल्जारिया आप देख लें, बाकी इवन आप देख लें, अमेरिका है, तो ये लोग बहुत तेज़ी से आगे निकल गए हैं, और हम अभी भी उसको उस तरह से डीकोलोनाइज नहीं हो पा रहे. तो सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੈਂਗਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ. ऐसा लगता है, आपका ख्याल शायद हो कि हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर जो यंग लोग हैं इनके साथ राब्ते में होती हूँ बतौर उस्ताद, मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग शायद हमारी जनरेशन से ज़्यादा आज़ाद हैं कुछ लिहाज से. ये ज़्यादा आज़ाद सोचते हैं, और ये कम से कम हम जिस तरह से सोचते थे ये थोड़ा सा उससे बेहतर सोचते हैं. लेकिन अगेन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब जो मेरी अगेन जो आप कह लें कि महाज या बैटल ग्राउंड जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें एक अगेन अभी एक नया जो है वो एक वेव है ग्लोबली जो कि इकनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को बहुत ज़्यादा जो है एम्फसाइज़ करती है एजुकेशन के अंदर. अब उस बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस एजुकेशन के मॉडल जो पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में जो है एक तरह की वेव है, पूरी यूनिवर्सिटीज़ उसी तरह में रैंकिंग्स में और इस दौड़ में लगी हुई हैं, नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस हैं आपकी, और फंडिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे वो एक पूरा आपको इवैल्यूएट करती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं. उस न्योलिबरल फ्रेमवर्क के नतीजे में अभी जो हमें दुनिया में फ़ाशिज़म नज़र आ रहा है, अमेरिका के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा जो है वो एक लोगों में जो है उससे कहते हैं डंबिंग डाउन ऑफ द पीपल. लोग जो हैं वो जिस तरह पहले सोचते थे अभी वो उससे काफ़ी उनकी सोच पीछे चली जा रही है. जैसे अब हमारे हीरोज़ जो हैं वो इलॉन मस्क जैसे लोगों को एलिवेट किया जाता है कि जैसे वो कोई बड़े उनको हम जो है लुकअप करें. सो ये जो मॉडल है ये बड़ा ख़तरनाक है, और मेरे ख्याल से एजुकेशन को उससे अलग करना चाहिए. तो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द कमिंग जनरेशन. अभी हमने बांग्लादेश में देखा है, और बंगाल की तो खैर हिस्ट्री भी है काफ़ी आज़ादी, वो ज़्यादा हमसे आगे हैं आज़ादी के मामले में. लेकिन ये कि हम लोग भी जो हैं आईसी के लोगों में बहुत पोटेंशियल है. अगर हमें उस निज़ाम के अंदर वो प्ले ग्रुप से लेके यूनिवर्सिटी तक एक रेस में ना लगा दें हम बच्चों को, तो ये बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा और कासिम साहब और अदनान बाजवा साहब कि आपने इन लोगों से हमें मिलवाया, गुफ्तगू हुई और बात चल निकली. अब आखिर में मुझे अभी बैठे बैठे मुझे कबीर दास का एक शेर याद आ रहा था, क्योंकि जो एटमोलॉजिकली हम देखें एजुकेशन का जो एक मीनिंग बनता है वो रास्ता, पाथ बनता है, कि हमें पहले देखना है कि जैसे कबीर कहते हैं कि कहाँ से आए कहाँ को जाओगे, ख़बर करो अपने तन की. तो कि हम कहाँ से आए और किधर हमारी डायरेक्शन है और हमें कहाँ रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है. और अच्छा है कि ऐसे मौजू जो हैं वो छिड़ गए, और इस पे उम्मीद है कि बातचीत जारी रहेगी और सोल्यूशन भी साथ साथ उम्मीद है कि हमें मिलता जाएगा. बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का. ਔਨ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰੇਸ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ. ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਰਨ ਕੀਪ ਵਾਕਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਵਾਕ ਕੀਪ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ, ਬਟ ਯੂ ਗੋਟਾ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ. ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸੋ. बहुत शुक्रिया.